بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر مشرکین مدینہ کی طرف بڑھے۔ مدینہ کی جغرافیائی انداز میں اگر اس کو دیکھا جائے تو مدینہ کے 3 اطراف میں پہاڑ ہیں۔ اس طرف سے تو مشرکین حملہ نہیں کر سکتے تھے، ایک سمت خالی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ہمارے علاقے فارس کے اندر جب کہ بہت بڑا لشکر آ جائے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ تو اس مشورے کو سب نے پسند کیا اور نبی علیہ السلام نے ہر 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یعنی ہر 10 بندے مل کے 40 ہاتھ خندق کھودیں گے، جس کی چوڑائی 10 فٹ تھی۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سب نے مل کے خندق کھودنا شروع کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول خود بھی اس کھدائی میں شامل رہے۔ اس کھدائی کے درمیان بہت سی نبوت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئی، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کی دعوت کی، کیونکہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی شدت کی بنا پر۔ تو گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، وہ پکایا، آپ کی دعوت کی، آپ نے سارے صحابہ کو بلا لیا۔ تو 1400 صحابہ کرام انہوں نے کھانا کھایا، روٹی کھائی، نہ کھانا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا۔ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ اسی طرح کھدائی کے دوران ایک چٹان آئی جس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن وہ چٹان جو ہے نا وہ توڑی نہیں جا رہی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو خبر دی، آپ خود تشریف لائے، کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ایک بڑی زوردار ضرب لگائی، جس سے چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ خوش ہوئے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے شام کی کنجیاں دے دی ہیں، یعنی تم ملک شام فتح کرو گے۔ پھر آپ نے دوسری بار اللہ اکبر کہا اور دوبارہ ضرب لگائی اور چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی۔ آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یمن کو فتح کر دیا، یمن تمہیں دے دیا، یمن فتح ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بار ضرب لگائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فارس کو بھی فتح کر دیا ہے۔ تو گویا کہ وہ چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اللہ نے یہ 3 خوشخبریاں بھی دے دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے خندق کھودی۔ اب مشرکین انہوں نے کبھی یہ طرز عمل دیکھا ہی نہیں تھا۔ مشرکین آئے 10,000 کا لشکر لے کے، لیکن خندق کی دوسری جانب خیمہ زن ہو گئے۔ اب وہ پریشان تھے کہ کیسے اس کا حل کیا نکالیں۔ مسلمان سامنے کھڑے تھے، اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پہ تیروں سے حملہ کر دیتے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ 3 مشرکین نے، جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا، اکرمہ بن ابی جہل اور ساتھ 2 افراد اور، انہوں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ حملہ کیا اور ان کو واپس دھکیل دیا۔ اب مشرکین وہاں محاصرہ کر کے کھڑے رہے اور وہ اس بات پہ پریشان بھی تھے کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں، اور محاصرہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے چونکہ ان کے پاس رسد نہ کم پڑ جائے، سامان نہ کم پڑ جائے۔ ادھر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ایک تیز زوردار آندھی بھیجی، اس کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا۔ اس آندھی میں مشرکین ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اڑ گئے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے بدک گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، جس بنا پر یہ سارا کا سارا لشکر منتشر ہو کے واپس چلا گیا۔ اس جنگ کے دوران جب مشرکین باہر خیمہ زن تھے تو بنو قریظہ جو یہودیوں کا آخری قبیلہ مدینے میں باقی تھا، انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پہ حملہ کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ادھر مصروف ہیں مشرکین کے سامنے، انہوں نے پیچھے عورتوں کو اکیلا دیکھ کے ان پہ حملہ کر دیا، کیونکہ انتہائی نازک صورتحال تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے مشرکین بھاگ گئے، آپ واپس آئے، ابھی آپ نے جنگ کا سامان اتار رہے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائے کہ اللہ کے رسول، ہم فرشتوں نے ابھی تک جنگ کا سامان نہیں اتارا، آپ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیں۔ آپ نے وہیں سے صحابہ اکرام کو حکم دیا اور یہودیوں کی جو آخری شاخ مدینے میں باقی تھی بنو قریظہ، آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ جو بھی کر دے میں منظور ہے۔ چونکہ بنو قریظہ کے ذہن میں یہ بات تھی
کہ حضرت سعد بن معاذ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینے کے سردار تھے، ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہودی ہر موقع پہ سازش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بنو نذیر بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لہٰذا حضرت سعد بن معاذ جو کہ بیمار تھے ان کو لایا گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اللہ کے رسول ان کے سب جوان اور بوڑھے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اسی فیصلے پہ عمل کیا اور یوں بنو قریظہ بھی مدینے سے ختم ہو گئے۔ اب مدینے میں یا مسلمان تھے یا پھر منافقین باقی تھے جو کہ خود کو ظاہری طور پہ مسلمان کہتے تھے۔ اب غزوہ احزاب، پہلے 3 غزوے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، ان 3 غزووں کے اندر مشرکین لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان 3 غزووں کے بعد اگر پوری سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کافر یا مشرک لڑنے کے لیے آیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو ایسی قوت عطا فرما دی کہ جب بھی موقع آیا مسلمان لڑنے کے لیے گئے، مسلمان جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام 4 ہجری کے اندر غزوہ احزاب پیش آیا اور 5 ہجری کے اندر غزوہ بنو مستلق پیش آیا۔ جنگی نقطہ نظر سے غزوہ بنو مستلق کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن آپ کو خبر ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک لشکر اکٹھا کر رہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو جنگ کا حکم دیا اور آپ نے ایک لشکر لے کے بنو مستلق کی طرف آپ نے پیش قدمی کی۔ جب نبی علیہ السلام بنو مستلق کی طرف گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہاں جا کے آپ نے چھاپا مارا اور وہ لوگ ویسے ہی مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، آپ کے مقابلے میں آئے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ نے وہاں سے اموال ضبط کیے، ان کی عورتوں قیدی بنایا اور آپ واپس آ گئے۔ واپسی کے موقع پہ 2 اہم واقعات پیش آئے جس بنا پر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے یہ کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگا اگر ہم واپس مدینہ پہنچ گئے تو عزت دار ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاک میں بدہن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جملہ بولا کہ ہم آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا عبداللہ، وہ سچے اور کھرے مسلمان تھے، صحیح صحابی تھے۔ جب ان کو بات پہنچی تو وہ جلدی سے گئے اور مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سب لوگوں کو گزرنے دیا اور اپنے باپ کو روک دیا، کہا میں آپ کو تب تک گزرنے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے رسول عزت دار ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ جب تک یہ نہیں کہو گے میں تمہیں نہیں گزرنے دوں گا، اور تلوار میان سے نکال لی۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تو پھر بیٹے نے گزرنے دیا۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام واپسی میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، وہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا جو کہ اپنی بہن اسماء سے ادھار لے کے آئی تھی۔ ہار ڈھونڈتی رہیں، ادھر سے مسلمانوں کو پتہ نہ چلا۔ جن مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، چند مسلمانوں نے ہودج اٹھایا اماں جی کا اور اونٹ پہ رکھ دیا۔ اماں جی بدنی طور پہ بھاری نہیں تھیں، دبلی پتلی تھیں، تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اماں جی اندر تشریف فرما ہیں کہ نہیں، اور یوں نبی علیہ السلام نے قافلے کو وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا، قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ اماں جی جب ہار تلاش کرتے کرتے واپس آئیں تو وہاں پہ کوئی بندہ بشری نہیں تھا، تو بڑی پریشان ہوئیں، تو سوچا کہ یہیں بیٹھ جاتی ہوں، ظاہری بات ہے جب مجھے ہودج کے اندر نہیں پائیں گے تو مسلمان لازمی مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں پہ آئیں گے، تو وہیں پہ لیٹ گئیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے سے پیچھے ایک بندے کو رکھا کرتے تھے تاکہ قافلے کوئی سامان گر جائے، کوئی چیز رہ جائے تو اس کو اٹھا کے لے آئے، اس کے پاس زائد سواری بھی ہوتی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی باری تھی، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اماں جی کو دیکھ رکھا تھا۔
جب وہاں پہ پہنچے اماں جی کو دیکھا، وہ یہ سمجھے شاید اماں جی فوت ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اماں جی یہ آواز سن کے اٹھ بیٹھیں تو حضرت صفوان بن معطل سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں، فوری سواری سے نیچے اترے، اپنے اونٹ کو بٹھایا، اماں جی کو سوار کیا اور لے کے آ گئے۔ اب منافقین نے جب دور سے حضرت صفوان بن معطل کو اور امی جان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مومنوں کی ماں امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ تہمت لگا دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہا کہ ان دونوں نے آپس میں کوئی نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے، یہ تہمت لگا دی، اور جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔